پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی منی پاکستان ہے اور منی پاکستان کے اندر لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر مر رہے ہیں اور حکومت وقت ہے کہ اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، نہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو رہا ہے اور نہ ہی کسی طرف سے کوئی دباؤ ایسا نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس اتحادی جماعتوں کے نمائندگان موجود ہیں۔ ایک اتحادی جماعت چھوڑ کے جا چکی ہے ایم کیو ایم، ایک اتحادی جماعت نے جوائن کر لیا۔ ہمارے پاس سید فیصل صالح حیات صاحب جو فیڈرل منسٹر فار ہاؤسنگ اینڈ ورکس موجود ہیں، اور کال پر اس وقت ہیں فیصل سبزواری صاحب ایم کیو ایم کی طرف سے۔ سبزواری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، ابھی فیصل صالح حیات صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی میجر پارٹی ہے، اس کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اس کی طرف سے انیشیٹو آنا چاہیے، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے۔ لیکن حقیقت میں آج الطاف حسین صاحب نے ذکر کیا، ان کا تمام بلیم جو تھا وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، پرنسپلی اسپیکنگ تو جو فیصل صالح حیات صاحب نے فرمایا ہے وہ درست ہے بالکل، کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ طلعت بھائی ایسا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو چیئر پرسن ہے پیپلز پارٹی کے، اینڈ ہی واز دا ون جنہوں نے الطاف بھائی کے ساتھ گو کے بے نظیر صاحبہ کی حیات میں بھی یہ ہمارا کمیونیکیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلش ہو گیا تھا، آلدو کہ بیڈ بلڈ رہا پاسٹ میں، لیکن وی آر ناٹ ٹرائبلائزڈ پیپل۔ اور الطاف بھائی نے فورگیٹ اینڈ فورگیو دونوں چیزیں استعمال کی جب آصف علی زرداری صاحب آئے ہیں مارچ میں 2008 میں 90 پر، تو وہی انہی سے توقع ہے، وہی پیپلز پارٹی کی طرف سے مین ڈرائیونگ فورس ہیں، اور اس کولیشن کو جو کہ الطاف بھائی از کنونسڈ، اسٹل ہی از کنونسڈ کہ سندھ کے حالات میں شہری اور دیہی کی خلیج کو پاٹا جانا ماضی سے زیادہ آج بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب سے ہی کردار ادا کرنے کی توقع تھی۔ آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے؟ اندرونی بحث کیا ہے کہ کیا وہ ایک کردار ادا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ اب تک کا جو عمل رہا ہے اور ہمارے شکووں پر جو رد عمل رہا ہے، وہ تو مجھے زبانی باتیں تو بہت نظر آتی ہیں، لیکن زمین کے اوپر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ طلعت بھائی، ہم سیاست کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی بیسڈ پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، تو ہماری توقع یہی ہے کہ گو کہ ہمارے سامنے گورنر سندھ کی واپسی کا جو سوال تھا، جو کہ صدر صاحب نے الطاف بھائی سے بھی کیا، وہ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ چوائس بٹوین کریڈیبلٹی اینڈ اسٹیبلٹی، اینڈ وی وینٹ فار اسٹیبلٹی، وی ڈڈ ناٹ گو فار کریڈیبلٹی۔ ہمیں پتا تھا کہ غیر مقبول فیصلہ ہے ہمارے ووٹر کے لیے بھی، تو ہم نے تو اپنے تئیں جو کچھ ہم سے توقع ہے وہ پوری کر رکھی ہے۔ خواہش یہ ہے کہ آج سے ہی شہر کراچی میں امن بحال کر کے معاشی پہیہ چلایا جائے، تاکہ پھر معاشرتی پہیہ بھی چلے۔ لیکن وہ تو نہیں ہو رہا۔ لیٹ می برنگ فیصل صالح حیات صاحب، جب آپ کابینہ کے اندر، کیا کابینہ وریڈ ہے؟ کیا کابینہ کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کراچی کی گریوٹی؟ کیا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ کو بریف کرتے ہیں؟ از دیر اینی سینس آف ارجنسی؟ کیا واٹ از دا سینٹیمنٹ؟ یقیناً ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ کابینہ میں، ناٹ اونلی کابینہ بلکہ جتنے بھی الائز اس میں کابینہ میں شامل ہیں اس وقت، چاہے وہ ایکٹیولی کابینہ میں ہوں یا اس سے باہر ہوں، دے آر آل ایکولی کنسرنڈ۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جی کراچی کا ایشو جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ صرف اس شہر تک یہ کنسرن نہیں ہے، پاکستان کو افیکٹ کرتا ہے، اور پورا پاکستان آج افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ کراچی کو ہم نے ہر قیمت پلگ کرنا ہے، اس یہ جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنا، ڈیفیوز کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، اور اس میں ہر پارٹی نے، جو ہم حکومت میں جو الائز ہیں، ہمارا سب کا اس میں فریض ہے، ہماری اپنی پارٹی کی لیڈرشپ اس میں اپنا جو رول ان کا جتنا بنتا ہے ہم وہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ہم موجودہ حکومت کے اوپر جو میجر پارٹی پیپلز پارٹی، ہم نے ان پہ اصرار ہم کر رہے ہیں، لگاتار ہمارا اصرار ہے کہ آپ اپنا ایک پازیٹیو اور پرو ایکٹیو رول ادا کریں تاکہ اس کراچی کے سچویشن کو ڈیفیوز کریں، کیونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ اور لنکڈ ہے۔ ہمارا جو موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے، پارلیمانی جمہوری نظام چل رہا ہے، اس کی جو سروائیول میں تو یہاں تک کہوں گا وہ بھی لنکڈ ہے ہمارے اس موجودہ سیکیورٹی اور اس نظام کے ساتھ۔ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ اگر یہ حالات ایسے ہی رہے تو نظام تلپٹ ہو جائے؟ ماضی میں طلعت صاحب کیا ہوتا رہا اس ملک میں؟ آپ اگر ماضی جو ہے، اگر وہ کچھ لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارے سامنے یا ایک آئی اوپنر ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی کم کرائسس پہ نظاموں کو لپیٹا گیا یہاں پہ، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ میں دیکھیں، آئی ہوپ ناٹ، اگین میں توقع کرتا ہوں کہ آئی ہوپ ناٹ، کیونکہ اس سے مزید اور مسائل جو ہیں وہ جنم لیں گے۔ پرسسٹنٹ فیلئر اگر ہوتا ہے، 3 سال کا فیلئر، یہ آج کا فیلئر نہیں ہے، یہ 3 سال کا فیلئر ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ٹائم دیتے ہیں،
سبز واحد صاحب، میں آپ کو بھی یہاں پہ شمول گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ آج الطاف حسین صاحب نے آرمی کو کہ آ کے اکراس دا بورڈ آپریشن کریں. یعنی 178 یونین کاؤنسل ہیں, ملک کی جو مینڈیٹڈ پارٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, سارا پولیٹیکل مینڈیٹ بھی ہے. اس سے بڑا ایڈمیشن آف فیلئر پولیٹیکل کلاس کا کیا ہوگا کہ 178 یونین کاؤنسلز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, آرمی کہہ رہے ہیں کہ آ کے ریسٹور کریں. طلب بھائی اگین میرے خیال میں الطاف بھائی نے جو بات کی ہے وہ ایگرنس بتاتی ہے اور سینس آف ارجنسی جس کی آپ بات کہہ رہے تھے نا وہ بتلاتی ہے. بصورت دیگر آپ کے علم میں ہے کہ آرمی کا ریفرنس جب بھی شہر کراچی کے حوالے سے آیا ہے تو ایم کیو ایم کے حلقوں میں اور ایم کیو ایم کے حمایتی حلقوں میں بہت شدید بے چینی ماضی کی وجہ سے آئی ہے. کہ ماضی میں جب یہاں فوجی آپریشن ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہوئی اور ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور صورتحال تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی اور بے نظیر صاحبہ کی دوسری حکومت اسی چارج پر رخصت بھی ہوئی. اس کے باوجود اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ بعض پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ یہ ریفرنس دیتی رہی ہیں کہ جی آپ آرمی کو لگائیں ایز دے وانٹ ٹو ٹیچ ایم کیو ایم اے لیسن. ناؤ ایم کیو ایم فاؤنڈر اینڈ لیڈر ہیز سجیسٹڈ کہ آپ آرمی کو لگائیے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے رینجرز کو لائیں, آرمی کو لائیں, لا کر مجرموں کو پکڑیں, خواہ ایم کیو ایم کا کارکن ہو, ایم کیو ایم کا بڑے سے بڑا ذمہ دار ہو اور اس کو قانون کے ضابطے میں لے کر آئیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب نے اپنی سپیچ میں بھارت کا حوالہ بھی دے دیا. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ بھارت کا حوالہ کیوں دیتے. بھائی آپ مرکز کو ایڈریس کریں کراچی میں اور حیدرآباد میں, بھارت کا حوالہ کیوں دیا؟ اچھا if you could allow me. جی دیکھیے الطاف بھائی نے بات کی ہے اس انتہائی مذموم قسم کے جو نسل پرستانہ جملے آئے تھے ایک صاحب کی جانب سے چند ہفتوں پہلے. الطاف بھائی نے پہلی دفعہ آج اس پر گفتگو کی اور بڑی درد مندی کے ساتھ, بڑے کرب کے ساتھ. الطاف بھائی کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ آئے وہ بھوکے ننگے نہیں تھے. الطاف بھائی نے اس ہجرت کی بات کی جو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہے, مشرقی پنجاب سے آنے والوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے الطاف بھائی نے بتلایا کہ اب جو لوگ یہاں آ گئے ہیں جن کے والدین نے, جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی, اب وہ کیا کریں, آپشنز کیا ہیں؟ کیا آپشن یہ ہے کہ بھارت کے سیاستدانوں سے, بھارت کے حکمرانوں سے کہیں کہ ہمارے بڑوں کی غلطی مان کے ہمیں تسلیم کر رہے ہو؟ الطاف بھائی نے کہا نہیں, ہم پاکستانی ہیں, دشمن کے پاس نہیں جائیں گے, ہم مہاجر نہیں ہیں. الطاف بھائی نے کہا. الطاف بھائی نے کہا ہم ہیں حق پرست پاکستانی, کوئی سندھی ہمیں 64 سال گزرنے کے باوجود نہ مانے, کوئی 160 سال پہلے آیا ہے, کوئی 200 سال پہلے آیا ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. لیکن یہ حالات خراب ہیں کہ اس قسم کے حوالے جس سیاق و سباق میں بھی ہوں, آرمی کو انوائٹ کرنے کے حوالے ہیں, انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, سب کہتے ہیں ہم وریڈ ہیں, لیکن سٹیبلائز نہیں ہم کر پا رہے. تو کیا پرپز ہے ایک ایسی حکومت میں آنے کا جس سے اپنے فائنینشیل نرو سینٹر سٹیبلائز نہیں ہو پا رہا؟ ہم فیصل صالح صاحب کے سیاسی تجربے سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ ان ریٹروسپیکٹ واز اٹ اے بیڈ ڈیسیژن ایٹ آل؟ آفٹر دس بریک.